السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یقیناً اس سے پہلے والی ویڈیو اور سبق آپ کو پسند اور سمجھ میں آ رہے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح معنوں میں پڑھانے کی اور ہمارے پیارے ویور جو دیکھ رہے ہیں، بچے ہیں یا بڑے ہیں، سب کو صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ سبق کے آغاز سے پہلے ایک گزارش، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل قرآن ٹیچر کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہر سبق کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو پتہ ہے کہ الحمدللہ کل ہم نے تختی نمبر 15 مکمل کر لی تھی۔ آج الحمدللہ اس قاعدے کی آخری تختی کا ابتدا کریں گے، تختی نمبر 16۔ سبق کے آغاز سے پہلے ایک اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے سبق کی تختی نمبر 16 کا نام ہے تشدید بعد حروف مدہ، یعنی تشدید کے بعد حروف مدہ ہو تو اس حرف کا ہم یہاں پر ہجا کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم نے سمجھنا ہے تشدید کسے کہتے ہیں۔ جو ہمارے ریگولر ویورز ہیں الحمدللہ، اگر انہوں نے ہمارے شروع سے فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو ان کو پتہ ہوگا یہ جو ایرو کا نشان آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر یہ جو 3 منہ بنے ہوئے ہیں، یہاں آپ دیکھیں اسکرین پر یہ جو 3 منہ بنے ہوئے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید۔ تشدید کے بعد حروف مدہ آ جائے تو اس حرف کی یہاں پر ہجا کریں گے۔ اب سب سے پہلے ہم نے سمجھنا ہے کہ حروف مدہ کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی میں وضاحت آپ کو کر دیتا ہوں۔ یہاں پر میں نے بورڈ پر پہلے سے لکھا ہوا ہے، دیکھیں آپ، حروف مدہ 3 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ ابھی میں وہ لکھ رہا ہوں۔ نمبر 1 الف، یہ حروف مدہ ہے۔ نمبر 2 واو، یہ حروف مدہ ہے۔ اور نمبر 3 یا، یہ حروف مدہ ہے۔ بس آپ نے یہاں پر فی الحال یہ چیز سمجھنی ہے کہ حروف مدہ 3 ہیں۔ نمبر 1 الف، نمبر 2 واو، نمبر 3 یا، یہ 3 حروف مدہ کہلائے جاتے ہیں۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے پیارے بچوں اور دیکھنے والے ویورز کہ حروف مدہ 3 ہیں۔ نمبر 1 الف، نمبر 2 واو، نمبر 3 یا۔ اس کی تفصیلی ویڈیو انشاءاللہ تعالی کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم بنائیں گے تاکہ اس میں صرف حروف مدہ کے متعلق بات ہوگی۔ اب اگر یہاں پر حروف مدہ کی مزید بیس چھیڑیں گے تو دیکھنے والے بچے تھوڑے کنفیوز ہو جائیں گے، تو اشارتاً ان کو بتلا دیا کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ اب سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سبق میں ہمارا پہلا لفظ ہے آج کا غالن۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں تشدید بھی آ گیا، تشدید کے بعد الف بھی آ گیا، یہ حروف مدہ ہے۔ اب اس کا ہم ہجا کرتے ہیں۔ اس کا ہجا کرنا بہت ہی آسان ہے۔ تو ہجے کی ابتدا کرتے ہیں۔ ہجا کرنے کا طریقہ، پہلے ہم نے حرف کو پہچاننا ہے، اس کے بعد اس کی حرکت کو پہچاننا ہے، اس کے بعد والے حرف کو دیکھنا ہے۔ جب یہ تمام مراحل ہم نے دیکھ لیے، پہچان لیے، اب ہم اس کا ہجا کرتے ہیں۔ تو اس کا ہجا ہے ضاد، الف لام مد زبر غال، لام 2 زبر لن، غالن، وقفا ضالا۔ اس کا ایک بار ہجا دوبارہ کر لیتے ہیں، بعض بچوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پہلے ہم نے اس کا ضاد پڑھنا ہے، ضاد
الف لام مد زبر ضال لام دو زبر لن ضالن وقفا ضالا۔ اس کا ایک بار بورڈ پر بھی میں سمجھا دیتا ہوں، بچے خوب اچھے طریقے سے انشاءاللہ تعالی سمجھ جائیں گے۔ اس کو مٹا دیتا ہوں۔ یہاں پر ابھی ہم نے ضالن کا ہجہ لکھنا ہے، یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا حرف ضالن، یہ دو تشدید، یہ اوپر دو زبر آگئے، ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر بھی زبر آ گیا۔ اب سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ضاد، تو ضاد کو ہم نے نیچے لکھا ضاد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے الف، اور اس کے اوپر ہم نے ادھر الف ڈال دیا۔ اب یہ دیکھیں پڑھیں ضاد الف، اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے لام۔ اب اس پر نیچے میں لام لکھ لیتا ہوں، لام، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے مد، تو یہاں پر مد ڈال دیتا ہوں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے زبر، تو یہاں پر زبر ڈال دیتا ہوں۔ اب اس کو آپ ایک ایک کر کے پڑھیں، دیکھیں ضاد الف لام مد زبر ضال، کیا بنا؟ ضال، یہ سب کو ملایا تو ضال، دیکھیں ایسے بن گیا ضال، ٹھیک ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ ضاد الف لام مد زبر ضال، پھر لام پر دو زبر پڑھ لیں، لام دو زبر لن، اب یہ بن گیا ضالن وقفا ضالا۔ یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو ایک بار مجھ سے کمنٹس باکس میں لکھ کر ضرور پوچھ سکتے ہیں، بہت ہی آسان ہجہ ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے دابتن، اس کا ہجہ کرتے ہیں دال الف با مد زبر داب، با زبر با، کیا بنا؟ داب، تا دو زیر تین دابتن وقفا دابہ۔ ایک بار دوبارہ آرام سے ہجہ کرا لیتا ہوں۔ پہلے دیکھیں دال پڑھنا ہے ہم نے، اس کے بعد الف پڑھنا ہے، اس کے بعد با پڑھنا ہے، اس کے بعد مد پڑھنا ہے، اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ زبر، دیکھیں دال الف با مد زبر داب، با زبر با داب، تا دو زیر تین دابتن۔ اچھا، اس میں آپ با بھی پہلے پڑھ سکتے ہیں، مد بھی پہلے پڑھ سکتے ہیں، دونوں کر سکتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے دو لفظ پڑھے، ایک ہے ضالن، ایک ہے دابتن۔ بہت ہی آسان ہجہ تھا، لیکن چونکہ شروع کی تختی ہے، آج ہم نے شروع کی ہے، تو اس میں آپ صرف دو لفظ پڑھیں گے۔ کل انشاءاللہ تعالی دو اور پڑھیں گے، تھوڑے سے مشکل الفاظ ہیں، بچوں کے ذہنوں میں نہیں بیٹھتے، تو جو دیکھ رہے ہیں وہ آج اس کی خوب پریکٹس کریں، ہجہ کرنے کی، آرام سے نہ آئے تو بار بار ویڈیو دیکھیں، پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو ہم مجھ سے پوچھ لیں، انشاءاللہ کل اس کو دوبارہ ہم پڑھ لیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کے سبق کا اختتام ہوا چاہتا ہے، بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العزت تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور پوری زندگی ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق
توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔